اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صلوات پڑھے گا۔ عزیزان امام عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ میں نے بھی مجلس کا آغاز ایک ایسے آیت کے جز سے کیا، پوری آیت نہیں، سورہ مبارک رحمان کہ جس میں اللہ اپنے احسانات کا ذکر کر رہا، اپنے فیورز کا ذکر کر رہا، اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا کہ کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی سورے میں ایک چھوٹا سا جز ہے جہاں اللہ ہمارے کانشس کو ہلا رہا، ہمارے شعور کو بیدار کر رہا کہ جو تم سو رہے ہو جاگ جاؤ، میں ہر چیز ختم کرنے والا ہوں۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے اس سورے میں، ایک اعلان ہے سب کے لیے۔ عام طور پہ جب ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں تو اس پہ غور بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ موت کے بارے میں کون غور کرتا؟ ہم تو زندگی چاہتے ہیں، جبکہ زندگی یہ نہیں ہے، وہ زندگی ہے۔ تو کبھی بھی ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ نے ایک اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ دیکھو ہر چیز کو میں ختم کرنے والا ہوں، فنا کرنے والا ہوں، تباہ کرنے والا ہوں، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، کوئی چیز رہے گی نہیں۔ یہ بڑے بڑے جو ماؤنٹینز اور پہاڑ دیکھ رہے یہ روئی کی طرح اڑ جائے گا، ہر چیز ختم ہوگی، لیکن ڈیٹ نہیں بتائی، ٹائم نہیں بتایا، کہا ایک دن آئے گا میں سب چیزیں ختم کر دوں گا۔ تب آپ خود سوچیں کب آنے والا ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن سب کو جانا ہے۔ کب جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس وقت جانا ہے، صبح جانا ہے یا شام میں جانا ہے، زمین سے جانا، آسمان سے جانا، نہیں معلوم۔ ٹوٹل سیکرٹ رکھا اللہ نے اس کو، اور ہر معصوم نے ہمیشہ یہی کہا کہ اس لائف کے بارے میں سوچو۔ میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، کچھ میسیجز دوں گا، میری ٹاپک ہے کہ واٹ ٹو ٹیک اینڈ واٹ ناٹ ٹو ٹیک اس لائف کے لیے، کیا لے کے جائیں اور کیا لے کے نہ جائیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کب جانا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، مسجد بھری ہوئی، کہتا ہے یا رسول اللہ، یہ اللہ نے اتنی سیکرٹ کیوں رکھا موت کو؟ ہم جب آتے ہیں دنیا میں 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا کہ آنے والے ہیں، اناؤنسمنٹ ہو جاتا کہ آپ آنے والے ہیں۔ اللہ سے کہیں یہ بھی بتا دینا جانا کب ہے، جس کو روک کے کیوں رکھا؟ آنے کی اطلاع تو پوری دنیا کو مل جا رہی ہے، جانے کی اطلاع کیوں نہیں دیتا؟ تو جتنے مسلمان ساتھ ہیں ان لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا، آپ جب کہیں اللہ سے ٹھیک ہے اب تک نہیں ہوا اب بتا دے۔ تو اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم نہیں ہے تو یہ غفلت ہے، معلوم نہیں ہے تو یہ اگنورنس ہے، معلوم ہو جائے گا تو ہر بندہ فرعون بن جائے گا۔ کہا اس کا نہیں بتانا اس کی ایک رحمت ہے۔ دوستو اس لیے کہ غفلت ہے، پوری ٹوٹل غفلت، اگنورنس ہمارے سر پہ۔ ہم وہ مجلسوں میں نہیں جاتے جہاں موت کا ذکر ہو۔ مجھے تو بہت بٹر ایکسپیرینس ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے کہ یہ دنیا جو کچھ پلان آپ کر رہے ہیں، انصاف سے بولو، آپ زمین کے اوپر کرتے یا زمین کے نیچے کرتے؟ جتنے بلڈرز ہیں، جتنے لوگ گھر بناتے، کہاں بناتے؟ زمین کے اوپر نا۔ میں پوچھتا کبھی کوئی فکر کیا کہ مجھے زمین کے نیچے بھی ایک گھر بنانا ہے؟ غفلت میں مت رہو کہ میرا تو گھر ہے۔ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے، یو ہیو ٹو ڈو سمتھنگ، کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے۔
معصوم نے نہیں کہا یہ کچھ نہیں، یہ عیسائیت اور یہودیت کا تصور ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے۔ عیسائیت کا تصور ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کا تصور ہے کہ تم کو کام کرنا ہے، عمل کرنا ہے، then you will get it۔ معصومین نے کر کے بتائی، غفلت میں یوتھ کو بول رہا، جو جانتا ہے مجھے کہ میرا پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے، میں اس وجہ کی مجلس نہیں پڑھتا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ میں آپ کو خوش کروں اور چھوڑ دوں۔ آپ بھی دور دور سے آئے، میں بھی دور سے آیا، تو اگر 1 گھنٹہ بھی تم یہاں بیٹھو گے فرش اعضاء پہ، تو جو فرش اعضاء کا ثواب ہے وہ 100% تم کو ملے گا، 100% وہ فرش اعضاء پہ بیٹھنے کا ثواب۔ لیکن مجلس کا مقصد بھی کچھ ہو نا، کہ جب آئے ہو تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ۔ We have to learn something۔ اور لائف، یہ لائف جس لائف کے بارے میں ہم ہزاروں سال کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ لائف کب ختم ہونے والی ہے؟ آج تک مجھے پوری دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں ملا جو یہ پلان کر رہا جب آپ ایک مومن دوسرے مومن سے بات کرتا، ایک عورت دوسری عورت سے بات کرتی، کبھی بھی ہمارے ڈرائنگ روم ٹاکس ہو، ہمارے ڈائننگ ٹیبل ڈسکشنز ہو، کار پارک میں کھڑے رہ کے، پارٹیز میں کھڑے رہ کے، جب مومن دوسرے مومن سے بات کرتا، کیا بات کرتا؟ کبھی کسی نے کہا کہ بابا تم نے کیا پلان کیا اس لائف کے لیے، لیٹ می نو، آئی آلسو ڈو دا سیم تھنگ؟ کوئی نہیں بولتا۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ آخرت، جبکہ معصومین کے ساری دعائیں کمیل پڑھتے ہو، ترجمہ پڑھو امام علی کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا۔ دعائیں ابو حمزہ سومالی پڑھی ہے رمضان میں، اس میں دیکھو چوتھا امام کیا بول رہا۔ مولا حسین کی دعا روز عرفہ جو موسٹ ریکمنڈڈ دعا ہے، سارے ایشوز کو دور کرنے کی، سارے پرابلمز کی دور کرنے کی سب سے بڑی دعا، جس دعا میں مولا حسین کیا کہہ رہا، دنیا کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو ہم بات کر رہے ہیں۔ دوستو آپ انصاف سے بتاؤ، ہم اگر سفر پہ جاتے ہیں، کہیں ٹریول کرتے، غور سے سننا، میں مثال دے رہا، 8 دن کے لیے کوئی سفر پہ جائے تو آپ پلان کر کے جاتے ہیں، ساتھ لباس لے کے جاتے ہیں، معلوم کر کے جاتے ہیں اگر کوئی نئے ملک میں جا رہے تو کہ وہاں کرنسی کیسے چل رہی، وہاں کا موسم کیسا ہے، گرمی تو نہیں ہے، سردی تو نہیں ہے، ساری چیزیں نیٹ پہ پلان کرتے ہو، دین یو گو۔ 8 دن کا سفر ہے، لیکن پلاننگ پہلے سے پلاننگ کرو گے، دین یو ٹریول، دین ادروائز یو ڈونٹ ٹریول، تم نہیں کرتے ٹریول۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، 8 دن کے سفر کی تو تیاری ہے، کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا، میں 8 دن کے سفر کی تو ہر آدمی تیاری کر کے جاتا، آنکھیں بند کر کے کوئی سفر نہیں کرتا، یو پلان یور سیلف، اس کے بعد سفر کرو گے۔ اور اتنا لمبا سفر کے جہاں سے واپس آنا ہی نہیں، اس کی کیا پلاننگ ہے؟ کوئی پلان کیا ہے؟ گرانٹیڈ لیا ہے نا اسلام کو، مجھے تو واک تھرو ہے۔ ارے بابا یہ واک تھرو کا جو تصور ہے نا، یہ سلمان بھی نہیں کرتا تھا، کیا بول رہا ہوں، سلمان نے بھی کبھی نہیں کیا، جو ایمان کے 10 درجے پہ تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا تو میں تو مولا کا شیعہ ہوں، میں تو مولا کا۔ سلمان سے بڑا علی کا شیعہ کون تھا؟ سلمان کی وجہ سے تو پتا چلا کہ محبت علی کی حد کیا ہے۔ اگر سلمان نہیں ہوتا تو وہ لیمیٹیشنز معلوم نہیں ہوتی کہ ایک انسان محبت علی میں جا کر سکتا۔ یہ دعویٰ سلمان کا بھی نہیں تھا، یہ دعویٰ سلمان نے بھی نہیں کیا تھا کہ میرے لیے تو دیکھیے مجھے بولنے کی ضرورت نہ ہو علی گڑھ میں کہ میں شیعان علی ہوں، تمہارا کردار بتانا تم علی والے ہو، تمہارا کیریکٹر بتانا تم علی والے ہو، تمہاری زبان بتانا تم علی والے ہو۔ علی والے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چلتا ہے تو پتا چلتا علی والا ایسا چلتا ہے، بات کرتا ہے تو پتا چلتا علی والا ایسا بات کرتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہم علی کے شیعہ کتنے ہیں، وہ آخرت کے لیے ہم سوچ رہے کہ وہ کیا جگہ ہے؟ We don't realize، کبھی نہیں سوچتے، we don't think، کبھی نہیں سوچتے کہ ہے کیا وہاں پہ۔ دوستو اتنی چھوٹی جگہ ہے، 6 فیٹ، اس سے زیادہ نہیں،
عجیب بات ہے اللہ کی، اللہ نے سب کو فری زمین دی اور ایک سائز کی دی. کیا بول رہا ہے؟ ایک بادشاہ کنگ بھی مرے گا اس کو بھی 6 فٹ کی ہے، ایک فقیر مرے گا اس کو بھی اتنی ہے. کہا ایک سائز کی دوں گا، ایک سائز کی. دنیا میں تمہارے پیلسز ہوں گے، ملینز آف ڈالر تمہارے پاس ہے، ڈزنٹ میٹر. جب میرے پاس آؤ گے تو ایک ہی سائز کا پہن کے زمین دوں گا اور ڈریس بھی ایک ہی دوں گا. ایسا نہیں کہ پیسے والے کا ڈریس الگ ہے تمہارا ڈریس الگ ہے. اللہ نے کہا ایک ہی ڈریس دوں گا تم کو، اسی ڈریس میں آنا پڑے گا دونوں کو. اور اس کے بعد کہا کہ میں نے ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی بنائی ہے آخرت. نام نہیں پوچھنا مجلس کے بعد. اللہ نے ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی بنائی ہے. وہ کہتا ہے کہ سنو لیبر میرا، لیبر میں پرووائڈ کروں گا، آرکیٹیکٹس میں پرووائڈ کروں گا، انجینئرز میں پرووائڈ کروں گا، سامان نہیں دوں گا. جو کچھ ہے وہ تم کو لے کے آنا ہے. کیا بول کا کمپنی میری، انجینئرز میرے، آرکیٹیکٹس میرے، جیسے تم چاہو گے ویسا پیلس عطا کروں گا، لیکن سامان تم لے کر آؤ گے. میرے پاس نہ سیمنٹ ہے نہ اینٹ ہے. یہاں پہ میں کچھ بول گیا. میرے پاس نہ سیمنٹ ہے نہ اینٹ ہے. جو کچھ لاؤ گے تم لاؤ گے. اور تم کو ضرورت نہیں ہے کہ تم لٹرلی سیمنٹ خرید کے بھیجو. میں 2-3 چیزیں 4-5 چیزیں تم کو بتاتا، تم وہ کرتے رہو. میں خود یہاں سے وہاں ٹرانسفر کروا لوں گا. تم کو کچھ کرنے کی ضرورت، تم کو بڑے بڑی فیکٹریز میں جا کے آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں. تم صرف یہ کام کرتے رہو. اور یہ کام یہ نہیں ہے کہ تم صرف پیسے والا کر سکتا. نو، ایک غریب ہے اس کو بھی کرے گا تو میں اتنا ہی اجر دوں گا. یہاں پہ کچھ نہیں، صرف تم کرو کام، آپ میرے پاس بھیجتے رہو. اس کے بعد دیکھو کہ میں تمہیں کیسے پیلسز عطا کروں گا. اور وعدہ اللہ کا ہے، کسی اور کا وعدہ نہیں. اور معصومین کے ذریعے ہمارے پاس کیا ہے، کرنا کیا ہے. پہلی چیز وہاں پہ اگر پیلسز بنانا ہے، فرسٹ کنڈیشن جو ہے وہ ولایت علی کا ہے. امام علی کی محبت ہے. ولایت علی کرائیٹیریا ہے پہلا. الحمدللہ یہاں سب کے پاس ہے. اس کے بعد دوسرا، اب پوری ایک لسٹ ہے 21 چیزوں کی کہ یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے. میں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. دوسری چیز، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحم کرو، قطع رحم مت کرو. جو آج ایک بیماری ہے تمہیں ہمارے پاس، ایک ڈیزیز ہے، کینسر کی طرح پوری کمیونٹی میں پھیل گئی، پوری دنیا میں. وی آر ناٹ ریئلائزنگ کہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا. میں ایک چیز ایک مجلس سے پوری قطع رحم کرو، صلہ رحم کرو گے تو تم کو وہاں پہ اس کا اجر ملے گا. دوسری چیز کہا کہ راتوں میں اٹھ کے شب نماز پڑھنا، جو سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. واجب ہی ادا نہیں ہو سکتی تو شب کہاں سے ہوگی. شب نماز میں یوتھ کو بول رہا. اف یو ریئلی وانٹ ٹو چینج یور لائف، سب سے زیادہ جو نیچے فائدہ پہنچاتی ہے نا، یہ وہ شب نماز ہے. اور یہ اس کو ایزی مت لو کہ یہ کیا ہے. 3 رکعت 11 رکعت بابا 3 رکعت پڑھو. 10 منٹ میں مانگ رہا تم سے، 10 منٹ. یہ 10 منٹ میں یہ 3 رکعت نماز ہو سکتی. 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. جس میں یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ اب 4 بجے اٹھ کے پڑھو. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ 5 بجے اٹھ کے پڑھو. یہ ضروری نہیں ہے کہ 12 بجے کے بعد پڑھو. نو، اگر تم علی گڑھ میں 8 بجے رات میں سوتے، 8 بجے عشاء کے بعد، if you just go and sleep at 8 o'clock after Isha prayers، جب پڑھو سو جاؤ. Before you go to bed، اگر ریئلی اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہو تو مولا حسین کی آخری وصیت یہی تھی بی بی زینب سے کہ بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولنا.
شب نماز پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، رزق کے پیچھے نہیں چلتا. شب نماز پڑھنے والا ایسا نہیں رہتا. نماز شب پڑھنے والے ساری بیماریوں سے بچ جاتے، میجر ڈیزیز سے. شب نماز پڑھنے والا پریشانیوں سے بچتا، مصیبتوں سے بچتا. شب نماز پڑھنے والے کی پہلی رات لحد میں، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، اس کی رات روشن رات ہوتی. شب نماز پڑھنے والا امام سے قریب ہوتا. شیعہ کی پہچان نماز شب ہے. خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے. لٹرلی اگر تم اپنے آپ کو علی والا کہتے ہو، علی والا شیعہ کہتے ہو نا، تو تھوڑا تو ہم کو پروف کرنا. بڑوں کو نہیں بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا کہ یو ہیو ٹو برنگ ریولیوشن. تم انقلاب لانا علی گڑھ میں، جس جگہ سے تم لوگ آئے ہو نا، تم انقلاب لانا. اگر لڑکا یا لڑکی گھر میں شب نماز پڑھنے لگے تو ماں باپ خود پڑھیں گے. کیا بول رہا ہوں؟ بچہ پڑھے گا تو ماں باپ خود پڑھیں گے. اس گھر کا ماحول ایسا ہوگا جیسا حسین چاہتا ہے. شب نماز پڑھنے والا بہترین عمل ہے آخرت کے سودے کے لیے. واٹ ٹو ٹیک، یہ بہترین عمل. اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو معصومین کی پسندیدہ چیز ہے، اور جو معصومین کی پسندیدہ چیز ہو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہوتا جو نیچے کام آئے. صلوات پڑھ لیں محمد. اب کیا لے کے نہیں جانا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. جو سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے گا نا وہ بیک بائٹنگ. یو نو واٹ از بیک بائٹنگ؟ غیبت. آپ کسی سے بھی بات کرو، پوچھو آپ غیبت کرتے ہیں، کہتے ہیں نو. کوئی ایگری نہیں کرتا کہ میں غیبت کرتا. واٹ از غیبت؟ جو ایک کینسر ہے، نیچے پرابلم کر دے گا تم کو. یہ عابد بن رمی نہیں بول رہا، یہ معصومین کے واقعات ہیں. سعد ابن معاذ جیسی پرسنالٹی، سعد ابن معاذ جو اللہ کے رسول کا سب سے قریبی صحابی تھا، جو امام علی کا چاہنے والا تھا، جس کو رسول نے جس کی نماز پڑھائی، جس کے جنازے میں اللہ کا رسول شریک ہو، اور جس کو تدفین میں جس کی شریک ہو، اس پہ کیا ہوا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، واقعہ اٹھا کے دیکھ لو. اہل سنت کے بعد بھی، شیعہ کے بعد بھی. حیرت ہوگی آپ کو. چند گھنٹے دفن کر کے چند دیر کے بعد جب واپس آ رہے تھے جنت البقیع سے، تو اللہ کے رسول نے سے پوچھا کہ آپ 70 تکبیروں کو ان کی نماز جنازہ میں کیوں کیا؟ 70 ٹائمز اللہ کے رسول نے اللہ اکبر کہا، 70 مرتبہ. اس کے بعد کہا پنجوں میں کیوں چل رہے تھے؟ آپ گول گھوم کے کیوں کاندھا دے رہے تھے؟ تو سرکار نے کہا کہ جب میں نے کہا اللہ اکبر تو آسمان سے جبرائیل نیچے آیا اس کی نماز پڑھنے، میکائیل آیا، اسرافیل، اسرائیل، پورے ملائکہ مسلسل. آپ سوچیں جس کی میت میں اتنے ملائکہ نماز پڑھے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا. کہا یہ سب نماز پڑھنے آئے تھے. اس کے بعد کہا کہ مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی اس لیے گھوم پنجوں میں چل رہا تھا. جب یہ باتیں اس کی ماں نے سنی، ساتھ ماں چل رہی تھی، ماں نے کہا اس وقت تو میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا، اس وقت میرا بیٹا جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا. سرکار نے جیسے ہی سنا پلٹ کے اس کی ماں سے کہا گیا ہے کنیز خدا تو نے یہ کیا کہہ دیا کہ اس وقت اللہ کے رسول کے جملے سنو. کہا کہ بے شک وہ گھومے گا، بے شک وہ گھومے گا لیکن اس وقت نہیں. کہا کیوں؟ تو کہا اس وقت اس پہ فشار ہو رہا. مسلمانوں نے بالوں کو نوچنا شروع کیا. دوستو حیرت مت کرو، حیرت مت کرو. یہ روایت اتنی مشہور ہے، میں نے بہت شارٹ کر کے 2 منٹ میں پڑھی. تو پوچھا کہ کیسے اس پہ فشار ہو رہا؟ کہا اس کی زبان بڑی تیز چلتی تھی گھر میں. باہر بڑا نیک ہے، گھر میں ماحول الگ ہے، لوگوں کی باتیں کرتا تھا. پیچھے ساری نیکیاں ایک طرف 1 یا 2 گنا تم کو پرابلم کریں گے. تو اپنی سوسائٹی سے، اپنے سماج سے، اپنے گھر سے، اپنے گھروں سے اس بیماری کو نکالو جو تم کو آخری وقت میں پرابلم کر دے گی. واٹ از بیک بائٹنگ؟ ریالٹی کا پیش کرنے کا نام بیک بائٹنگ ہے. حقیقت کا بتانا. جب مومن سے بات کرو، کسی مومن کے بارے میں بات کرو، اچھی بات کرو، اس کی اچھی چیز کو یاد کرو. جب تم لوگوں کی اچھی کرو گے تو اللہ تمہارے لیے بھی اچھا کرے گا. اگر تم اپنے آپ کو
لوگوں کی باتیں کرتے رہو گے تو جھول آؤ، ختم ہو جاؤ گے، لٹرلی ختم ہو گے. دوسری چوتھی تیسری چیز جو وہ نیچے بہت پرابلم کرنے والی ہے وہ رزق حرام. خاموش ہو گئے سب. میں نہیں بول رہا، میرا مولا نہج البلاغہ میں بول رہا. نہج البلاغہ سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں ہے نا. امام علی کا سرمن اٹھا کے دیکھو، امام علی کا سرمن اٹھا کے دیکھو. میرا مولا نہج البلاغہ میں بولتا کہ اپنے شکم کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بنا. میرا مولا بول رہا. اس کے بعد مولا حسین ابھی نائب بھائی نے بہترین اشعار پڑھے. مولا ان شعراء کرام کو سلامت رکھے. خاموش ہو گئے. مولا حسین نے روز عاشور کیا کہا؟ جب اپنا تعارف غور سے سننا، تعارف کرایا. عاشورے کا دن صبح مولا حسین میدان میں آئے. جنگ سے پہلے سر پہ اللہ کے رسول کا عمامہ ہے، دوش پہ ردا ہے، ہاتھ میں عصا ہے. عمر سعد کو قریب بلایا، بلا کے کہا عمر سعد یہ جو آوازیں آ رہی نا ان کو بند کر دیں. اس نے کہا فرزند رسول یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، اس لیے کہ 1,00,000 کے قریب کا لشکر ہے اور ان جانوروں کی آواز، انسانوں کی آواز، ہتھیاروں کے ٹکرانے کی آواز میں کیسے بند کروا سکتا ہوں؟ غور سے سنو، میں کیسے بند کروا سکتا ہوں؟ اگر میں انسانوں کی آوازوں کو بند بھی کروا دوں تو جانور اور ہتھیاروں کے ٹکرانے کی کیسے کراؤں گا؟ حسین نے کہا میں کروا دوں. You want me to do it؟ میں کروا دوں. اس نے کہا آپ کا اختیار ہے. فاطمہ کے لال نے کچھ کہا نہیں. عاشورے کی صبح میں دنیا کو بتایا کہ حجت خدا کی طاقت کیا ہے. زمین اور آسمان کے درمیان ایک نگاہ ڈالی. نگاہ کا ڈالنا تھا، چلتے ہوئے نفس رک گئے، سکتہ چھا گیا. اس وقت حسین نے پوری لشکر کو ایڈریس کیا. یزید کے اونٹ پہ آئے تھے، گھوڑے پہ نہیں آئے تھے، زلجنہ پہ نہیں آئے تھے، پورے لشکر کو ایڈریس کیا. ایڈریس کر کے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں رسول کا نواسا ہوں، علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں. پورا اپنا خاندان کا تعارف کرایا. واپس آ گئے کہ کل تم یہ نہیں بولنا کہ میں نہیں جانتا. جب واپس آئے تو اصحاب نے پوچھا کہ مولا آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا ان کے جواب کا؟ امام نے کہا میں نے حجت کو تمام کیا. پھر مولا کے چاہنے والوں نے پوچھا آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت امام حسین نے کہا میں نے تعارف کرایا، میں جانتا ہوں ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا. اب سمجھ گئی بات؟ یہ میں نہیں بول رہا، یہ دو اماموں کے جملے میں آپ سے پھیلا رہا ہوں کہ جب تک یہ بیماری رہے گی. کیا ہے؟ آپ بولیں گے ہم تو محنت کر رہے ہیں، علی گڑھ میں جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ویری گڈ، سب کرتے، لیکن حق زہرہ ادا کر کے کام کرو. جو سب سے زیادہ تم کو وہاں کام آنے والی چیز. اس لیے کہ یہ میں نہیں بول رہا، مولا علی بول رہے ہیں، مولا علی بول رہے ہیں. آپ غور سے سنو، مولا علی کا عجیب جملہ ہے. امام علی کہتے ہیں کہ اس لمحے سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو نیچے لیٹائے گا اور پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا. Your own son، تمہارا بیٹا. لٹرلی یہی ہوتا، بیٹا لٹاتا نیچے اور پلٹا دیتا، اوپر آ جاتا. علی کہتے ہیں کہ تم نیچے سے پکارتے ہو او مائی سن، او میرے بیٹے مجھے چھوڑ کے مت جا، لیکن تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آتی. امام اس کے بعد امام کا جملہ کہ اس لمحے سے ڈرو، عبرت لو جب زمین کے چھوٹے چھوٹے انسیکٹ، چھوٹے چھوٹے کیڑے تمہارے ناک سے داخل ہوں گے اور آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. علی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو ہوگا اس کو نہیں ہوگا، یہ ذہن سے نکال دو کہ مجھے نہیں ہوگا. یہ سارے ارشادات معصومین کے جو میں بتا رہا کہ صرف اپنے آپ کو تیار کرنے کے. آئی نو موت کی مجلس کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں پڑھتا، پڑھنا بھی نہیں چاہتا. مجمع کو خوش کرنا، مجھے آپ کو خوش کر کے جانا نہیں علی گڑھ سے، مجھے مولا علی کو خوش کر کے جانا. You are not going to give me anything. آپ مجھے کچھ دینے والے نہیں ہیں، بیوی دینے والی ہے. کل پوچھے کہ علی گڑھ میں اتنا بڑا مجمع ملا تھا، میرا میسج کیا دیا، میرا پیغام کیا دیا؟ انلیس مجلس انقلاب کا نام ہے، مجلس ریولوشن کا نام ہے. مجلس ایک ڈم بیٹھنے کا نہیں ہے. علی کا شیعہ ڈم نہیں ہوتا، علی کا شیعہ ریولوشنری ہوتا. You have to plan something. You have to plan something for that life. We don't plan. ہم پلان نہیں کرتے دوستو، ہم بالکل پلان نہیں کرتے. ہم سوچتے ہی نہیں کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. ہم نے گرانٹیڈ لیا. کیوں انسسٹ کیا؟ اب میں آپ کو اور اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے بولتا، پلیز غور سے سننا کہ جب اس مرحوم کو بھی آپ نے دیکھا اللہ ان کے درجات بلند کرے،
علی گڑھ میں کوئی آمین بولتا ہی نہیں کیا؟ لینے میں مزہ نہیں ہے، دینے میں مزہ ہے. ایک روٹی کسی کو دو دل کو سکون ملتا. آپ پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے، تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے. ہمیشہ یاد رکھو آمین بآواز بلند بولنا، اس لیے کہ اگر تمہارا بازو بیٹھنے والا بغل میں بیٹھنے والا بھول گیا تو وہ بولے گا تو تم ذریعہ بنو. You understand what I mean؟ زبان کو کھولنا. تو آپ انصاف سے بولو کہ جب میت کو لٹا، میری طرف دیکھو، جب لٹاتے اس طرح پلٹاتے، پلٹا کے دیوار یہاں آ جاتی، چھت یہاں آ جاتی، اتنی قریب. اب یہ دیوار کتنی، چھت کتنی اوپر ہے، کتنا براڈ ہے کمرہ، کبھی غور کیا جو میں بول رہا ہوں؟ اتنا قریب کہ یہاں دیوار آ جائے، یہاں چھت. بیٹا نیچے اتر کے، گریو اوپن ہے، لحد اوپن ہے، بیٹا نیچے اتر کے کیا کرتا؟ اپنے ہاتھوں کو باپ کے شولڈر یا ماں کے شولڈر یا بہن کے شولڈر یا بھائی کے شولڈر پہ ایسا رکھ. اوپر سے مولانا کیا بولتے ہیں؟ اسماء افہام، نام لیتے. اب میں کسی اور کا نام کیوں لے؟ ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک مومن کا سامنے بیٹھے تو ان کا نام لے لیا اسماء افہام کے ساتھ. وہ تو رونے لگے، کہنے لگے مولانا اسماء افہام کے ساتھ میرا نام، میں تو گیا. مولا علی کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا ڈرتا ہے؟ موت خود تیری حفاظت کرتی ہے. کیا بول رہا ہوں میں؟ علی کہتے ہیں کہ تم کیا موت سے ڈرتے ہو؟ موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. اور مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے، بولتے ہیں علی والے لیکن ڈرتے بہت ہیں موت سے. مجلس نے سننا چاہتے موت کیا رہے، یہاں بڑی ڈرائیو اور ویٹ کوئی مجلس نہیں ہوتی. مجلس وہ ہوتی جس سے کچھ لے کے لوٹو. اگر معصوم کے ذکر سے نہیں سیکھو گے تو کہاں سیکھو گے؟ جب لٹا کے بیٹا کیا کرتا؟ اوپر سے میں اپنا نام لیتا، عابد بالگرامی. بولنے سے کوئی مرتا نہیں بھائی، اعمال بعض وقت مار ڈالتے. کیا بولا؟ آپ نہیں سمجھے میں کیا بول گیا؟ خط رحم کرو گے زندگی کی رسی کو اللہ کاٹ دے گا. لوگوں پہ ظلم کرو گے زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا. اچھی امر بالمعروف کرو گے اللہ زندگی بڑھا دے گا. You have to learn, you have to learn. تو بیٹا نیچے اترا، اوپر سے مولانا نے کہا اسماء افہام. پلیز غور سے سنیں، میری طرف دیکھیں. کیا بولتے مولانا؟ کبھی تلقین کو غور سے سنا کیا ہے اس میں؟ اس میں یہ نام لے کے بولتے بھائی سنو موت حق ہے. نام لے کے کہتے موت حق ہے، اللہ ایک ہے، تمہارے رسول کا نام یہ ہے. امام علی کے 12 اماموں کے نام لیتے، بولتے کعبہ تمہارا قبلہ ہے، قرآن کتاب ہے، پڑھتے نہیں لیکن معلوم تو ہے. ہاں، قرآن تمہاری کتاب ہے، کعبہ قبلہ ہے، صراط ہے، موت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. یہی تو ہے تلقین، اور کیا؟ وہ بھی 2 دفعہ. اب میں آپ سے پوچھتا کس کو نہیں معلوم ہے کیا امام علی ہمارے پہلے امام ہیں؟ سب کو معلوم ہے. کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جس کو نہیں معلوم کہ علی پہلے نمبر پہ. 12 اماموں کے نام تو سبھی کو معلوم ہے. پھر میں نیچے لٹا کے ہلا کے کیا بتا رہا؟ اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی وہاں کھڑا ہوا ہو تو وہ بولے گا یہ شیعہ لوگ کریزی ہیں، پاگل ہیں، دیوانے. وہ بولیں گے کہ یار اگر بتانا تھا تو اوپر بتاتے. میں کیا بول رہا ہوں؟ کہیں گے بابا اگر بتانا تھا تو اوپر بتاتے. یہ نیچے لٹا کے اکیلے میں ہلا کے بول رہے کہ عابد بالگرامی سنو پہلا امام علی ہے. کیوں نہیں بتایا؟ دوستو یہ تو شکر کرو کہ اہل بیت سے تم وابستہ ہو. یہ شکر کرو. کیوں؟ یہ انہوں نے بتایا اس طرح کرنا. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنی خطرناک جگہ ہے، وہ جگہ کتنی خطرناک ہے. اچھا اور ایک بات بولوں، تلقین ہمارے پاس 2 نہیں ہے، ایک ہی تلقین ہے. یعنی مرچہ کی بھی تلقین ایک ہے، جاہل کی تلقین بھی ایک ہی. پھر سنو، مرجع کی تلقین بھی ایک ہی ہے، جاہل کی تلقین بھی ایک ہی ہے. اگر مرجع بھی مرا، اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. مولا کے روضے میں جب جاؤ تو مولا کی ذریعہ مبارک اگر یہاں ہے تو 10 قدم یا 12 قدم کے اوپر ایک ایسی پرسنالٹی آرام کر رہی جو علی کی شہادت کے 700 ایئرس کے بعد پیدا ہوا. انہیں 7ویں صدی مولا علی 40ویں ہجری میں شہید ہوئے اور یہ 7ویں ہجری میں پیدا ہوا اور 7 سنچری میں اس کی وفات ہے. آپ سوچو کہ اتنا علی سے قریب کہ 700 سال تک علی نے جگہ کو روک کے رکھا تھا اس کا.
مرضی امام نہ ہو تو کوئی دفن بھی نہ ہو. پیسے کے زور پہ اگر کوئی دفن ہو جاتا, حکومت کے زور پہ اگر کوئی دفن ہو بھی جاتا ادھر ادھر, تو رہتا نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ 700 سال تک ہلی کی جگہ کو روک کے رکھا. ہم خالی کربلا سے کفن لا کے خوش ہو جاتے ہیں. بالکل لانا چاہیے, بالکل لانا چاہیے. یہ وسیلہ بنے گا. وہ آدمی جو علی سے اتنا قریب, مولا کی ذریعے سے, ایک طرف نوح ایک طرف آدم, بیچ میں میرا مولا چند قدم کے اوپر آرام کر رہا. آپ یہ سوچو, ہلی کو بھی جب نیچے لٹایا نا تو ان کے بیٹے موقع کے ہلی نے ہلا کے کہا, علامہ تمہارا پہلا امام علی ہے. ارے یار, ارے یار, بیدار ہو یار, بیدار ہو. آپ سوچو کہ جو نجف اشرف میں رہے, جو علی کے پہلو میں دفن ہو رہا, جس کو پورا قرآن رٹا ہوا ہے, کہ جس کی ساری دنیا مخلد ہے, جس کو سب معلوم ہے, اس ہلی کو ہلا کے بھی تلخین میں بولا جا رہا کہ ہلی تیرا پہلا امام علی ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ what is that place, what is that place. جو تکلیف ہوتی نا وہ یہ, we don't realize, believe me, we don't realize. We have taken the Islam granted. ہم نے granted لیا اسلام کو, granted لیا. ایسی امپورٹنٹ جگہ ہے کہ نیچے ہلی کو لٹا کے بولا جا رہا, ہلی تیرا پہلا امام علی ہے, یاد رکھ لینا. اتنی سخت جگہ ہے وہ نیچے. ہم کبھی سنتے, کبھی ہم جانتے, we don't want to know also. کیا کروں, میرے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. لائف آفٹر ڈیتھ کے پورے ایشے یوٹیوب پہ سن لیتا کہ ہم کو بیدار ہونا ہے. جب نیچے وہ جگہ اتنی سخت, اللہ کا رسول کہتا, یہ میرے جملے نہیں, اللہ کے رسول کہتے کہ جو دنیا میں تمہاری نگاہ میں سب سے بڑی مصیبت ہے وہ نیچے کی سب سے چھوٹی مصیبت, کسی اور کے لیے نہیں کہا. مثال کے طور پہ میں کسی کا مال کھا لوں اور پھر بولوں میں شیعہ. مثال کے طور پہ میں کلین شیو روز کروں, داڑھی کو روز بولوں اور بولوں علی والا ہوں میں. سب خاموش ہو گئے. مجھے تو علی گڑھ میں سب داڑھی والے نظر آ رہے ہیں. اب کوئی یہ نہ بولے کہ نائنک کا نمبر بدلو. میں ایک بات بول رہا کہ واجب بات پہ اگر تم عمل نہیں کرو گے then you say کہ you are Shia of امام علی. ہاؤ یہ کام کرو. اس کے بعد لڑکی پہ حجاب پھر رہی اور بول رہی کہ میں کنیز زہرا ہوں. ہاں, میوزک کو ہم کو سننا ہے. پھر میں بولوں کہ میں مولا حسین کا چاہنے والا ہوں. یہ ساری چیزیں جو نیچے تم کو پرابلم کرے گی, یہ ساری چیزیں نیچے پرابلم کریں. اور اس کے اور دیکھیں, شفاعت واجب ہے, لازم ہے. ہمارا عقیدہ شفاعت پہ, کوئی غلط نہیں سمجھے کہ سارے ہمارے گناہوں کو معاف کروانے والے مولا ہے, ساری عبادتوں کو ایکسپٹ کرانے والے مولا ہے. لیکن کچھ لے کے تو جاؤ, کچھ تو کیری کرو. کچھ کیری نہیں کرو گے, بول گا تمہاری وجہ سے دوسرے بھی بگڑ رہے, ہم کچھ نہیں بول رہے. ہمارے اعمال سے دوسرے بھی خراب ہو رہے, ہم کچھ نہیں بول رہے. اور ہم بولے ٹھیک ہے یار سب چلتا ہے. دیکھیے اسلام میں چلتا وہی جو علی چاہتا ہے, آپ کی مرضی نہیں چلتی. سر بات پڑھ لیں محمد والا. ٹرسٹ جو میں 2-3 باتیں میں نے بتائی. ٹرسٹ آن یور اللہ, ٹرسٹ آن یور امام. اگر تم اس پہ بھروسہ کرو گے نا یو ول گیٹ ایوری تھنگ. اسلام اس ایک سجا ہوا مذہب ہے. وہ صرف اتنا چاہو کہ تم کچھ کرو, باقی چیزیں چھوڑ دو اور دنیا میں کام کرو اسلام کے لیے. دنیا میں کام کرو. اگر تم اپنا نام علی گڑھ میں باقی رکھنا چاہتے. ابھی میں صبح میں آ رہا تھا, جب یہ کیمپس میں انٹر ہوں تو میں نے پوچھا یہ جو یہاں کے جو فاؤنڈر تھے سر سید احمد خان, ان کا مزار کہاں؟ تو کسی نے کہا یہیں پر. I was just thinking کہ علی گڑھ والوں کے لیے تو ایگزامپل ہے یہ. یوتھ کا بول رہا, بڑوں کا نہیں بول رہا, کہ انہوں نے کام کیا. ان کے زمانے میں ہزاروں لاکھوں لوگ بڑے رئیس ہوں گے, رچ پیپل ہوں گے, ملینرز ہوں گے, لیکن آج کسی کا نام نہیں ہے, ان کا نام باقی ہے. کیا بول رہا ہے؟ کیوں ہے باقی؟ He has done something for humanity. انسانیت کے لیے کام کیا.
تم بولتے ہو کہ مولا حسین کے نام کے آگے لکھتے ہو محرم میں سیویئر آف ہیومینٹی، انسانیت کا بچانے والا. اس بندے نے کام کیا، ایجوکیشن لایا. ایک چیز یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، I don't know anything about علی گڑھ پیپل. میں جنرل میسیج دے رہا، میری مدد اسٹیپ ہو رہی، یوٹیوب پہ جائے، گلوبل پیغام. کوئی کمیونٹی اپلفٹ نہیں ہو سکتی جب تک ایجوکیشن نہ. کوئی کمیونٹی اپلفٹ نہیں ہو سکتی جب تک اس قوم میں علم نہ آئے. اور ایک چیز یاد رکھو، علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا، علم سے سمجھ میں. مولا علی کو سمجھنا تو علم سے سمجھو. مولا علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے. میرے مولا کا جملہ یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ گلے میں تعویذ بنا کے لگا لو، تعویذ بنا. میرا مولا بولتا کہ اگر علم کو حاصل کرنا ہے، سنو جملے غور سے سننا، اگر علم کو حاصل کرنا ہے اور وہ علم اگر کسی منافق کے پاس چلا جائے تو تم جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی. تو کام کرو گے تو کچھ کرے ہوگا نا. آج سر سید زندہ ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا، نور کو پھیلایا، اندھیروں کو ختم کر کے ولایت علی کا نور ہے علم. تو آیا کیسے آیا؟ کام کرنے کا نتیجہ. آج جب تک یونیورسٹی باقی ہے یہ زندہ ہے. کام کرو گے تو کوئی نہ کوئی تو فاتحہ پڑھے گا، کوئی نہ کوئی تو ایک سلوات پڑھے گا. اب میں آپ کو دوسرا ایگزامپل دوں اس کا. شورا ہے اتنے اس لیے ان کا ایگزامپل دے رہا. انیس اور دبیر، ابھی نائب بھائی نے بھی کہا، میرے اسکیجول میں نہیں تھا یہ، میں بتا رہا. میر انیس اور مرزا دبیر صاحب، اللہ دونوں کے درجات بلند کرے. امپرومنٹ آیا نہیں؟ امپرومنٹ آیا آمین کا. گڈ گڈ گڈ. تو انیس اور دبیر کا دونوں کا پیریڈ ایک ہی ہے. 1871 یا 1872 میں دونوں کی ڈیتھ ہوئی. ایک فیض آباد میں پیدا ہوا، ایک دہلی میں پیدا ہوا. میں ان کی بایوگرافی نہیں پڑھ رہا، میں خالی آپ کو ایک چیز بتا رہا، کام کرنے کا نتیجہ. انیس اور دبیر کے زمانے میں مرزا غالب بھی اسی پیریڈ کے، سیم پیریڈ، اپروکسیمیٹلی آگے پیچھے ہوگا لیکن ہے پیریڈ سے. غالب بہت بڑا شاعر ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ، بہت بڑا پوئٹ ہے اردو کا. لیکن غالب مر گئے. سال میں سینٹینری، سال میں برتھ ڈے آتی ہے یا موت کا دن آتا ہے تو مختلف جگہوں پہ، ہر جگہ نہیں، ایک پرٹیکولر پلیسز پہ ان کو یاد کیا جاتا، جلسے ہوتے، کتابیں. غالب ہے بہت بڑا شاعر لیکن دنیا کا شاعر ہے. کیا انویسٹمنٹ غالب کا وہاں پہ کچھ نہیں ہے. انیس و دبیر یہ وہ شاعر کہ جنہوں نے پوری لائف کو ڈیڈیکیٹ کیا ٹورڈز اہل بیت، اپنی زندگی کو وقف کیا اہل بیت کے لیے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ غالب کو سال میں چند دن یاد کیا جاتا. انیس و دبیر وہ ہے، یہ کرم امام ہے کہ انہوں نے ان کے اشعار کو پک کیا مولا نے. یہ شعر، یہ شعر، یہ شعر، یہ مرثیہ، یہ مرثیہ، یہ مرثیہ. 24 گھنٹے ذکر اہل بیت ہو رہا تو ذکر انیس ہو رہا. کیسے؟ آسٹریلیا کے ٹائمنگز الگ ہے، یورپ کے ٹائمنگز الگ ہے، امریکہ کے ٹائمنگز الگ ہے، انڈیا کے ٹائمنگز الگ ہے. اب ٹائمنگز کو دیکھو، 24/7 ذکر حسین ہو رہا تو کہیں انیس کا مرثیہ ہے تو کہیں دبیر کا مرثیہ ہے. آپ نے غور کیا؟ اگر کام کرو گے تو یہ ملے گا. علی گڑھ میں ڈم بن کے زندگی گزارو گے تو کچھ نہیں ملے گا. نیچے جانے کے بعد مولا علی کا جملہ ہے کہ بڑے بڑے رئیس لوگ فقیروں کے مانند بھیک مانگیں گے.
کوئی دینے والا نہیں ہوگا. تو میں یوتھ کو بول رہا کہ if you really want to change your life, do something for Imam Hussain, do something for مولا علی. اگر تم اہل بیت کے لیے کچھ کام کرو گے نا 24/7. میں کیا کروں, میرا وقت کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا وقت کب ختم کرنا. نماز کب ہے یہاں پہ؟ اچھا تو 7 سے پہلے مجھے ختم کرنا ہے انشاءاللہ. ڈونٹ وری, احترام نماز, وقت نماز لازم ہے. بہر تو انیسہ دبیر انہوں نے جو بھی کام کیا, جتنے اشعار لکھے سب اہل بیت کے لیے لکھے نا. صبح شام پڑھا. میں نہیں بول رہا, میرا 8واں امام بول رہا کہ ایک مصرے کے بدلے میں ایک خسر پیلس عطا کریں گے. تو ایسا لگتا انیسہ دبیر کی تو ٹاؤن شپ ہے پوری وہاں پہ نہیں, اتنا مولا نے دے دیا ہوگا. سب سے بڑی چیز دوستو, 100 سال کے بعد انیسہ دبیر کے بعد بھی بڑے بڑے شاعر آئے, بہت بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے, لیکن وہ خلوص نہ ان کے پاس تھا. میں یہ کسی کو کمپیر نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا کہ معصوم اگر کسی کو پک کرے نا تو اس کو یہ عزت ملتی ہے. کچھ کرو دنیا میں کچھ کر. اپنے لیے زندہ مت رہو, اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا, جانور بھی زندہ رہتا. آخرت کے بارے میں سوچو. تو جب تم کام کرو, اور جب بھی کوئی کام کرو اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے کرنا تو وہ کام آئے گا. سمجھ میں آیا؟ پرسنل اپنے مفاد کو ہٹا کے کام کرو گے تو موقع وہاں پہ ملے گا کچھ. اگر اپنا مفاد کہ میرا نام ہو جائے, میرا نام کی بھیک ان لوگوں سے مت مانگو, حسین سے مانگو بھیک. یہ لوگ تم کو کچھ نہیں دینے والے ہیں, یہ کچھ نہیں دیں گے. جو کچھ دے گا امام دے گا. تو دوستو آج آپ خود انصاف سے بولو کہ جتنے وہ لوگ کہ جنہوں نے کام کیا آج وہ زندہ ہے. دوسری مثال دوں لکھنؤ کی. 10-12 سال سے لکھنؤ پڑھتا ہوں, ریگولر پڑھتا ہوں ایوری ایئر الحمدللہ. پوری دنیا ہی پڑھتا ہوں تو لکھنؤ بھی پڑھتا ہوں. وہاں پہ بڑے بڑے امام بارگاہ ہیں. جب میں پہلی دفعہ گیا تھا 10-11 سال پہلے, میں نے بڑا امام بارگاہ دیکھا, چھوٹے امام بارگاہ میں میرے مسجد سے تھے. میں نے کہا یار کیا ہیوج امام بارگاہ, ماشاء اللہ, اللہ بنانے والوں کو اچھا رکھے. میں نے کہا اتنا بڑا ہیوج امام بارگاہ بنا, میسو ایک دم, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ جائیں. میں نے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ کہ ان کے کوئی پیلسز, کوئی گھر ہے جہاں رہتے تھے یہ لوگ؟ کوئی گھر ہے؟ دوستو بیداری کے لیے بول رہا, بیداری کے لیے بول رہا, اویرنس کے لیے بول رہا, وہاں کام آنے والی نیکیوں کی بات کر رہا. کیا کوئی گھر ہے؟ تو لکھنؤ کے کسی مومن نے مجھے نہیں بتایا کہ فلاں جس نے چھوٹا امام بارگاہ بڑا امام بارگاہ بنا ان کے گھر یہ گھر ہے ہی نہیں. میں نے کہا کہیں تو رہتے تھے. تو کہا وہ جگہ بھی نہیں. آپ نے غور کیا کہ اپنا گھر اتنا شاندار نہیں بنوایا, حسین کا گھر بنوایا. تو اس سے ملا کیا؟ اتنا اچھا انویسٹمنٹ ہے لحد میں لے کے جانے کا, واٹ ٹو ٹیک میں, کہ اب ان کو وہاں فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا بھیجے یا نہ بھیجے. بیٹا بھیجے یا نہ بھیجے, انہوں نے ایک انویسٹمنٹ ایسا کیا. اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا, انہوں نے حسین کی مارکیٹ سے شیئر خریدے. حسین کی جو کمپنی ہے نا, مولا حسین کی, اس کمپنی سے شیئر خریدے, شیئرز خریدے. دنیا میں کتنی بھی بڑی کمپنی کے آپ کے پاس شیئرز ہو, اگر کوئی کسی کے پاس ریلائنس کا شیئر ہو, ایپل کے شیئرز, دنیا کی بڑی بڑی کمپنی, ایپلز کے اگر کسی کے پاس 5000 شیئر, وہ تو زمین پہ اس کے پیر ہی نہیں ٹکیں گے, اس لیے کہ پیسے والوں کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. شکر کرو میں ایک ہی مجلس پڑھ کے جا رہا, وہ تو ایسا چلتا. میں جتنا جانتا ہوں مجھ سے زیادہ کون جانتا. تو ایپل کے شیئر اگر کسی کے پاس ہے وہ زمین پہ, وہ لیکن اتنی بڑی کمپنی, ہی نوز کہ یہ شیئر مارکیٹ میں یہ اس کا شیئر کریش نہیں ہوں گے, نیچے نہیں آئیں گے. ارے یار آپ کیا سن رہے ہیں؟
یہ شیئر نیچے نہیں آئیں گے, کریش نہیں ہوگی کمپنی, اتنی بڑی کمپنی, لیکن اس کے باوجود رات میں سونے سے پہلے اپنے ٹیلی فون کو آن کرتے. پہلے تو مانیٹر کے سامنے بیٹھتے تھے, اب تو سب کے پاس اسمارٹ فونس آ گئے. کھولتے رات میں بستر پہ کھول کے دیکھتے انٹیکٹ ہے, ہے صحیح ہے. صبح اٹھ کے اگر نماز کو اٹھے تو رزق چاہتے ہو تو فجر کی نماز پڑھو. خاموش ہو گئے دیکھو سب. نماز فجر تمہارے رزق کو کھولتی ہے, اس لیے نماز فجر پڑھو کہ علی اکبر نے اذان دی تھی. اب سمجھ میں آئی بات؟ تو فجر پہ اٹھ کے سب سے پہلے نماز کے بعد ٹیلی فون کو آن کرتے, آن کر کے چیک کرتے کہ کم شیئرز ویسی انٹیکٹ ہے, مارکیٹ اوپر نیچے تو نہیں ہوئی. دوستو دنیا کی کتنی بھی بڑی کمپنی کے شیئرز ہوں تمہارے پاس, 99% کریش نہیں ہوگا, لیکن 1% تو ڈر رہتا. حسین کا بازاری الگ ہے, حسین کی مارکیٹی الگ ہے. خریدنے والا خرید کے خاموش نہیں بیٹھتا, اس کو معلوم ہے کہ یہ جو میں شیئر خرید رہا, دنیا کی ہر کمپنی کا شیئر جب تک تم زندہ ہے فائدہ پہنچائے گا. حسین کا شیئر یا بھی اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے گا. انویسٹمنٹ کرو علی گڑھ میں پیسے کی بات, میں بلڈنگز خریدنے کی بات نہیں کر رہا. امام بارگاہوں میں, مسجدوں میں کوئی کام کرو ایسا کہ جو سب سے زیادہ تم کو نیچے فائدہ پہنچے. اگر یہ تم نے کام کر لیا, اور کبھی بھی یہ مت سوچو کہ میں نے بہت کیا, پتہ نہیں ایک چیز بھی ایکسیپٹ ہوئی یا نہیں ہوئی, کتنی اس میں انانیت تھی, کتنی ہپوکریسی تھی, کتنی اپنے لیے کام کر رہا تھا میں. بس دوستو آخری 5 منٹ کہ 2 چیزیں دیتا ہوں آج سے شروع کرنا مرنے والے کے لیے. 2 چیزیں بس, کوشش کرنا, ٹرائی کرنا. دنیا میں نے جہاں بتائی ہے بات, دنیا اور آخرت ان کو ملی. اب باپ مر گیا, بیٹے کیا کریں, اولاد کیا کرے, سب کے ساتھ ہے یہ. کسی کا آج گیا, کسی کا کل گیا, کسی کا پرسوں گیا. اولاد کیا کرے. What is our responsibility towards your parents? جب تک ماں باپ زندہ رہتے سب ماں باپ کا احترام کرتے. اب مرنے کے بعد اولاد پہ زیادہ ذمہ داری پڑ گئی, ریسپانسبلٹی زیادہ آ گئی, زیادہ ذمہ داری. ہم کو کرنا کیا؟ 2 چیزیں دے رہا, ٹرائی کرو اینڈ یو ول سی دا ریزلٹ. ہر شب جمعہ نہیں بھولنا ماں باپ کے لیے, مرنے والوں کے لیے. شب جمعہ رکھی گئی صرف مرنے والوں کے لیے. شب جمعہ میں آپ کو سمپل ایک عمل دے رہا, یہ کر کے دیکھو, اس کے بعد دیکھو کہ ہاؤ تمہارے پیرنٹس کا سٹیٹس وہاں پہ بڑھے گا. اس لیے کہ اس وقت تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہاری بہن مجبور ہے. قبرستان جب جانا, سیمیٹری گریو یارڈ, مجھے پتا نہیں کہ علی گڑھ کے قبرستان میں وہ سلام ہے, ہوگا 100% ہوگا. اگر نہیں ہے تو چھوٹی جو تعقیبات کی تحفہ علی اور جو کتابیں ہیں اس میں یہ سلام ہوتا ہے. یہ 4 لائن کا سلام ہے, جسٹ 4 لائنز, 1 منٹ کا سلام ہے. یہ میں نہیں بول رہا, میرا مولا علی بول رہا ہے, لکھا ہوا ہے. قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, یہ لکھا ہوا ہے. میرا مولا نے کہا, میرے مولا نے کہا. اب تو انڈرسٹینڈ کرو, اب تو بلیو کرو. مولا کہتے کون سا والا سلام؟ السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ والا سلام. 4 لائن کا, 1 منٹ کا. But this 1 minute can change your destiny. تمہاری تقدیر بدل دے. مولا علی کہتے ہیں کہ کسی قبرستان میں کھڑے رہ کر, اپنے ماں باپ کی لحد میں کھڑے رہ کر اگر کوئی یہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ اسی وقت اس کے پڑھنے والے کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کرتا ہے. آپ امیجن کرو اگر تمہارے ذریعے تمہارے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف ہو جائیں, تب رہا کیا. ایک سلام یا تھوڑا 10 پیر کرو اپنے والدین کے لیے. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے دعا کرو, اور قبرستان میں جا کے یہ سلام پڑھو. جب قبرستان جانا اپنے باپ کی لحد میں سورہ ملک, سورہ یاسین ضرور پڑھو. یاسین فشار سے بچاتی ہے.
اور ملک ایک اسپرے کا کام کرتا ہے رحمت کا. لیکن میں دوسری چیزیں دے رہا آپ کو 2 منٹ کی. جب قبرستان پہ جاؤ اپنے باپ کی لحد پہ یا ماں کی لحد پہ غور سے سنو, کھڑے رہ کر جو فاتحہ پڑھنا جو پڑھنا ضرور پڑھو. 18 مرتبہ صلوات پڑھو. کیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج 18 ٹائمز. آپ بولیں گے صلوات پڑھو اور ماں باپ کے بیہاف میں. آپ بولیں گے صلوات کا کیا ثواب؟ آپ کو معلوم ہے؟ اب سنو, آپ نے 18 مرتبہ صلوات پڑھی اور کہا پروردگار اس کا ثواب میرے باپ کو میری ماں کو دے دے, یہ سارے محرومین کو دے دے. ہاں, صلوات کا مطلب کیا ہے؟ صلوات کا مطلب ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. یہی ہے نا, محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. دنیا کا دستور کیا ہے؟ جیسے ابھی میں آ رہا تھا, کافی عرصے بعد 2-3 سال کے بعد آیا علی گڑھ, آ رہا تھا, مومنین ملے باہر. میں سب کو تو نہیں جانتا, چہرے سے واقف. کہا مولانا مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میں نے ان کو دیکھا, مسکرایا, مسکرا کے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ دنیا کا دستور ہے, جب کوئی دعا دیتا ہے تو آپ بھی پلٹ کے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ اگر میں نہ کروں تو وہ بولے گا یہ مولانا کو ایٹیکیٹ ہی نہیں ہے, اخلاق ہی نہیں ہے, میں دعا دے رہا, یہ سر جھکا کے چلے جا رہے. رائٹ. اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے, اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. اگر تم نے 18 مرتبہ کہا اللہ محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل کر, تو اگر امام علی ایک دفعہ بول دے اس پہ بھی کر, تو ساری رحمت وہیں پر ہے. 18 ٹائم صلوات پڑھو اپنے باپ کی لحد پہ. تم دیکھنا جو میں بول رہا. اس کے بعد وہاں کھڑے رہ کر زیارت امام حسین پڑھو, زیارت وارثہ, on behalf of your parents. تم کیا بول رہا, میں غور سے سنو. زیارت وارثہ اپنے ماں کی باپ کی لحد پہ کھڑے رہ کر زیارت وارثہ, یہ نیت کر کے پڑھو. 4 منٹ کا عمل ہے, 4 منٹ کا عمل ہے. بلیو می, یو بلیو می, دنیا میں لوگوں کی تقدیریں بدلی. رکاوٹیں ایسی تھی, جب حسین کی زیارت پڑھی اور ماں باپ کی لحد پہ پڑھی تو ماں باپ کی دعا اور زیارت حسین نے اس کی زندگی بدل دی. کیا کرنا ہے؟ جاگے لحد پہ کھڑے رہو, کھڑے رہ کے بولو پروردگار یہ جو زیارت مولا حسین میں پڑھ رہا, آن بیہاف آف مائی پیرنٹس, میرے ماں باپ کے بیہاف میں, ان کی نیابت میں, ان کے بدلے میں, اپنے لیے نہیں. اور بولے یہ سارے قبرستان اور پوری دنیا میں جتنے جہاں مولا علی کا چاہنے والا ہے اس کے بدلے میں پڑھا. تم یہاں علی گڑھ میں کہو گے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, صرف ایک جملہ بولو گے, لٹرلی حسین کی رحمت کی بارش ہوتی, بارش ہوتی, اندھیروں سے دور ہوتا. حسین ابن علی کی زیارت کیوں پڑھوں میں, کیوں انسسٹ کرا, ایون مجلس کے بعد بھی جو تم زیارت پڑھتے ماں باپ کی نیابت میں پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ آج جو تم فرش عذاب پہ آئے ہو تو ان کی وجہ سے آئے ہو, ماں باپ کی وجہ سے آئے ہو. ان کے بیاہ میں روزانہ تحفہ دو. بس آخری بات بول رہا, 2 رکعت نماز. کل رات میں لکھنؤ میں نے یہ نماز بتائی, لیکن یہاں پہ پھر بتا رہا وہی 2 رکعت نماز. یہ 2 رکعت نماز کین چینج یور لائف, کین چینج یور لائف. پھر بول رہا 3 منٹ نکالو اپنے پیرنٹس کے لیے, 3 منٹ نکالو ایوری ڈے. ہدیے میں والدین نہیں ہے, یہ وہ نماز ہے اس میں تمہارے دادا دادی نانا نانی پورا اہل خاندان آئے گا. یہ بہترین گفٹ ہے جو تم اپنے ماں باپ کو دے رہے. کیا ہے؟ 2 رکعت نماز. پورے تمہارے گرینڈ فادر علامہ مجلسی سے لکھتے, چھٹے امام سے روایت کرتے. علامہ نے ڈائریکٹ روایت نہیں کی, اس لیے کہ یہ تو 4 صدی کے علماء سے روایت کرتے ہوئے علامہ لکھتے اس کو. علامہ لکھتے کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا صرف 2 رکعت, آپ بلیو کرو یہ تمہارے مرحومین کو ان کی ڈیسٹینی بدلے گی. تم نہیں چاہتے کہ تمہارا باپ کی ڈیسٹینی بدلے, تم نہیں چاہتے تمہاری ماں کی تقدیر بدلے وہاں پہ. آج وہ مجبور ہے, تو کیا کرنا؟ تو کہا کہ وہاں پہ یہ 2 رکعت نماز کی نیت کیا کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین. وہ نماز نہیں ہے یہ رب اغفر لی والے والدیہ والی نماز نہیں ہے, دوسری نماز. اس میں پوری تمہاری فیملی آ رہی. نیت کرو میں 2 رکعت نماز مغفرت پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ خل, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر. 3 منٹ کی نماز ہے. یہ نماز کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھو,
تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا لو اور اٹھا کے بولو کہ پروردگار اس کا ثواب اپنی پوری فیملی کو بولو اور سارے مرحومین کو. دوستو تم یقین کرو، معصوم علامہ کہتے کہ جیسے ہی تم نماز ختم کرو گے 70,000 رحمت کے فرشتے تمہارے باپ کی لحد پہ جائیں گے. یہ تحفہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے. بس یہ تحفہ دو، اس لیے کہ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا کرے. اس مرحوم کی مغفرت اور علی گڑھ کے سارے مرحومین اور تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، عزاداروں کی مغفرت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں. مرحوم نیک انسان تھا. جب میں ان کی زوجہ کی مجلس پڑھنے آیا تھا تو میری ملاقات ہوئی تھی. کافی دیر تک ہم ساتھ تھے. نیک نفس انسان تھے، خوش اخلاق تھے، اچھی بات کرنے والا. لیکن موت سب کے لیے، کبھی بھی موت آ جائے گی. ایٹ لیسٹ ان کا انویسٹمنٹ اچھا ہے کہ اولاد نیک اور صالح ہے، جو سب سے بڑا انویسٹمنٹ. پیسہ انویسٹمنٹ نہیں، اولاد، دونوں بیٹے جو ان کا خاندان. بابی وحی سے تو میں واقف ہوں، نیک اور صالح ہیں، اسی لیے ماں باپ کے لیے انہوں نے کام بھی کیا. میں ایک ہی ریکویسٹ بیٹوں سے کہ باپ کے واجبات کو ادا کرا دو. ہر مرنے والے کے واجبات ہوتے، جوانی میں، بیماری میں قضا ہوتے. یہ ذمہ داری ہے اولاد کی، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. واجبات کو ادا کرو. دوستو انتقال ہو گیا، اتنا بڑا مجمع، آپ تو علی گڑھ والے ہیں، آپ تو جانتے ہیں، اتنا بڑا مجمع آج جمع ہوا. آج اس مرحوم کا 40واں ہے. چہلم ایک ایسی عزا ہے کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں، اس لیے کہ مرنے والے کا یہ آخری کام ہوتا ہے. پھر 3 مہینے 6 مہینے پھر برسی ہوگی. جو میت میں بھی نہیں شریک ہوا وہ چہلم میں ضرور آتا. اربعین ایک مخصوص چیز کا نام ہے. دور دور سے آج بھی لوگ آئے اربعین کرنے، چہلم کرنے. دوستو یہ ہمارا چہلم ہے. ہم کو ایک اور چہلم یاد آ رہا ہے، اس غریب کا چہلم جس کا چہلم کرنے کے لیے بیٹا بھی تھا، بیٹی بھی تھی. تکلف سے نہیں رونا. بیٹا بھی تھا، بیٹی بھی تھی. لیکن بیٹی نے جیسے ہی بھائی حسین کہا، شمر نے ایسے تماچے مارے بچی کو، ایسے تماچے مارے کہ بچی کربلا کے میدان میں تڑپنے لگی. بیٹا موجود تھا، باپ کو دفن نہیں کر سکا. تڑپ کے بی بی زینب سے کہا تھا، پھوپھی اماں میں کیسے برداشت کروں، میں جوان بیٹا ہوں اور یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا. تو شہزادی نے مدینے کا رخ کر کے کہا تھا، نانا یہ آپ کا حسین. دوستو بیٹی اور بیٹا تو تھے، ایک چاہنے والی بہن بھی تھی. جب چہلم آیا پہلا تو بہن نے تڑپ کے کہا، ماں جائے آپ کا چہلم آ گیا بھیا. بہن چہلم کیسے کرے؟ چہلم اربعین ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے. بی بی زینب کے دل کی خواہش ہے اربعین. دوستو اللہ ہم کو بار بار کربلا کی زیارت نصیب کرے. جب ہم کربلا، آج کوئی کربلا محلہ جاتا ہے تو کتنا آباد شہر ہے مولا حسین کا. دونوں شہروں میں کتنی دونوں روزوں میں کتنی روشنی ہے. لاکھوں لوگ آ رہے اور جا رہے، بازار سجے ہوئے، ہوٹل سجے ہوئے. کتنا سجا ہوا میرے مولا حسین کا یہ شہر ہے. لیکن آپ کو پتا ہے شروع سے اتنا سجا ہوا نہیں تھا. شروع سے یہ شہر ایسا نہیں تھا. پہلی مرتبہ جب بہن کربلا پہنچی، عماری کے پردے کو ہٹایا، کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی تو زینب کا دل پھٹ گیا. چہلم کا دن تھا، کوئی قبر حسین پہ چراغ جلانے والا نہیں تھا. دن کی دھوپ تھی، رات کا اوس تھا.
زینب نے جب ماجائی کی لہت بلندی سے دیکھی تو تڑپ کے کہا ہائے آج بھائی کا چہلم ہے اور کوئی چہلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو زینب کے دل کی خواہش تھی، جو آرزو تھی، اس کو مرزا کبیر نے اپنے مرثیے کے بند میں کہا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر میں ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا۔ پھر آگے بڑھ کے شاعر کہتا ہے کہ زینب نے کہا چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا، بی بی زہرا نے کچھ نہیں مانگا، اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ بابا یہ بتائیے میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے۔ تو فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا۔ آج وہ بیوی کی دعا ہے جو ہم زندہ ہیں۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ شاعر نے آگے بڑھ کے کہا چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین۔ پھر کہتا ہے بیٹا بھی ہے اور بہن بھی ہے، نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین۔ یہ زینب کے دل کی خواہش ہے جو لاکھوں لوگ جا کے کہہ رہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھر آگے بڑھ کے بی بی زینب کہتی جب چل رہی تھی، کہتی ہے کہ بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بٹھاؤ، بھیا میں بے نقاب ہوں رہگیروں کو ہٹاؤ، روکے خنات اکبر و عباس کو بلاؤ، ارے خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لے کر آؤ۔ مولا آباد رکھے، علی گڑھ والوں مولا تم کو آباد رکھے۔ چہلم کی مجلس ہے، چہلم ایک بہن کی آرزو، بہن کی تمنا، بس جب رہائی ہوئی اور سیدانی نے کہا کہ مجھے گھر چاہیے جہاں بیٹھ کے میں ذکر حسین کا، گھر خالی کیا گیا شام میں، بی بی آ کے خاک پہ بیٹھ گئی، شام کی عورتوں کو دعوت دی گئی، وہ یہ سمجھ کے آئے کہ بڑے گھر کے لوگ، جب آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ خاک کے اوپر چند بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، بیچ میں جو بیوی ہے اس نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ؟ وہ لوگ گھر جا کے سیاہ پوش ہو کر آئے تو زینب نے ان کو خاک پہ بٹھایا اور کہا سنو بیویوں، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے گئے، ہمارے بھائی مار ڈالے گئے، ہم دیکھتے رہے گھر لٹ گیا۔ اس کے بعد ایک ایک سر آیا، علی اکبر کا سر آیا تو لیلا آگے بڑھ گئی، قاسم کا سر آیا ام فروا نے لیا، علی اصغر کا سر آیا رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا، عباس کا سر آیا بیویوں نے کہا یہ پردے کا محافظ، حسین کا سر آیا زینب نے لے لیا۔ عزیزو ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کے سر لیے، دو سر رکھے ہوئے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا ان بچوں کی ماں مر گئی، تو فضہ نے کہا ایسے مت کہو یہ زینب کے بچے ہیں۔ اس کے بعد چادریں آئی، زینب نے ایک چادر کو اٹھایا، کہا ام کلثوم یہ تمہاری چادر، رباب یہ تمہاری، لیلا یہ تمہاری، ام فروا یہ تمہاری، سب چادریں بٹ گئی، ایک چھوٹی سی چادر بچ گئی۔ زینب اٹھی، چھوٹی سی لہٹ پہ گئی، جا کے رکھا، رکھ کے کہا سکینہ مولا آباد رکھے، بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ لہت پہ رکھ کے کہا سکینہ، بیٹی چادر واپس آ گئی، پلٹ کے شام کی عورتوں سے کہا بیویوں اپنے دل کے ٹکڑے کو چھوڑ کے جا رہی، اس کی
لحد پہ آنا تو چراغ جلانا. قافل بس میں نے مجلس ختم کر دی. قافلے کو لے کے زینب کربلا پہنچی. جب یہ عماریہ کربلا پہنچی محمل کے پردے کو ہٹایا. چوتھے امام سے کہا بیٹا یہ بتاؤ میرا بھیا کہاں ہے؟ عزیزو 11 محرم کا سفر زینب کو یاد آیا. امام نے اشارہ کیا کہ بابا یہاں پر ہے. زینب نے اون سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا, کوہنیوں کے بل چلی, اپنے رخسارے کو قبر حسین پہ رکھا, رکھ کے کہا بھیا زینب واپس آ گئی, سکینہ کو ساتھ لے کر نہیں آئی. اسی طرح مرسل. بس میں نے مجلس ختم کر دی. 1 منٹ کی زحمت ہے, 1 منٹ کی زحمت. کربلا میں سے شام تک جو واقعات ہوئے وہ بیان نہیں کیا. اتنا کہا بھیا تمہارے پیغام کو پہنچا کے آ رہی, شرمندہ ہوں سکینہ ساتھ نہیں آئی. مصیبتیں کیا گزری وہ زینب نے حسین سے نہیں کہا. بیوی کا چہرہ سرخ ہو گیا, اپنے مقام سے اٹھی, چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ میرا عباس کہاں ہے, بیٹا میرا بھیا کہاں ہے. عباس کی لحد کی طرف چلی. جب دور سے عباس کی لحد نظر آئی, بہت چھوٹی سی لحد ہے, زینب زمین پہ بیٹھ گئی. کہا میرا بھائی تو شیر تھا, یہ لحد چھوٹی کیسے ہو گئی؟ کہا تلواریں ماری گئی, نیزے مارے گئے. عباس کی لحد پہ جا کے اپنی پیشانی کو رکھا. کہا عباس تم زندہ ہوتے زینب کے بازوؤں میں رسن نہیں بنتی, زینب کے سر سے جان. پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ, میری بیوی زینب کی تڑپ کا واسطہ, ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرما. سب مل کے آواز آمین بولو. خاص دعا کا وقت ہے. پروردگار یہ مجلس بیوی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے. جس مرحوم کا چہلو میں اس کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کر. اللہ ان کی اولاد کو, ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل عطا کر. پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما. ان کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب مقام عطا کر. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. سب مل کے آمین بولو. پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, شیعت کی حفاظت فرما, سیرت امیر المومنین پہ چلنے کی حفاظت فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ. میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. ہم کو سعادت دے, توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. پروردگار ہم میں سے ریاکاری, غرور, تکبر کو نکال دے. تو ہم کو اپنا عبد صالح بنا دے. پروردگار میرے مولا حسین کا واسطہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین. اللہ بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا کر. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. پروردگار کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. اللہ ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. بالخصوص اس مرحوم کو مولا حسین کی بارگاہ میں, امام علی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ سید فضل عباس نقوی ابن سید فضل احمد نقوی صاحب مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین. بسم اللہ.